بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک یہودی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند دینار واپس لینے تھے۔ ایک دن آپ راستے میں جا رہے تھے کہ یہودی نے آپ کے پاس آ کر آپ کو کہا کہ جب تک آپ میرا قرض ادا نہ کر دیں میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میرے پاس واپس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا جب تک تم میرا قرض ادا نہ کر دو۔ یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے پاس بیٹھ گئے اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام وہاں سے گزرے اور یہودی کا یہ عمل دیکھ کر وہاں جمع ہونے لگ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا تو اسے سزا دینے کا فیصلہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہر ممکن طریقے سے جانے کا حکم دیا۔ آپ کے صحابہ چلے گئے۔ سورج لمحہ بلمحہ گرم ہوتا جا رہا تھا اور آپ اس کی یہ حالت دیکھ کر بے چین ہو رہے تھے، اتنا کہ آپ کے چہرے پر شروع سے ہی پسینہ آنے لگا۔ پھر بھی آپ نے کوئی غصہ نہ نکالا اور نہ ہی کوئی سخت بات کہی۔ آپ سارا دن وہیں بیٹھے رہے اور ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب اور عشاء کی نمازیں وہیں ادا فرمائیں۔ پھر رات آ گئی اور آپ رات بھی وہیں ٹھہرے اور فجر کی نماز بھی وہیں ادا فرمائی۔ صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا تو یہودی کو دھمکانا شروع کر دیا۔ اس نے پوچھا کہ تم اس کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر رہی ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کیسے ہمت ہوئی کہ یہ آپ کو اپنے پاس بٹھا لے اور آپ پر اپنی سختی کا فتویٰ ڈالے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں اپنے درجے یا کسی اور پر ظلم کر سکوں۔ پھر دنیا نے وہ دن دیکھا جب فتح مکہ کا دن آیا کہ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ کی صدا لگاتے ہوئے کہنے لگا، میں اپنے مال کا ایک حصہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا کہ آپ کی توہین کر سکوں، بلکہ میں آپ کو اس لیے روکے رکھا کہ آپ کے صبر کا امتحان لینا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے تورات میں آپ کی یہ خوبی پڑھ رکھی تھی کہ محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور ہجرت کریں گے طیبہ میں، اور نہ کوئی بددیانتی کریں گے اور نہ ہی کسی کے ساتھ جھوٹ بولیں گے۔ میں اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ تورات بالکل درست ہے۔ یہ صحیح تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے 9 سال تک خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا کہ اللہ کا پیغام کھلم کھلا پہنچا دیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ جب لوگ حج کی طرف تمام عرب دنیا سے لوگ مکہ کی طرف آنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز میں فرمایا، لوگو، میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو؟ لوگ تمہاری طرف آتے ہیں۔ صفا سے اتر کر مروہ تشریف لائے اور وہاں بھی 3 بار یہی اعلان فرمایا۔ جب ابو جہل نے یہ بات سنی، یہ اعلان سنا تو اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے زمین سے پتھر اٹھا کر آپ کی پیشانی پر مار دیا، جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا اور آپ کا پورا چہرہ خون میں تر ہو گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین آپ پر پتھر برسانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہ ابو قبیس چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، لیکن آپ اوپر چڑھ کر ایک چٹان کے پیچھے چھپ گئے۔ مشرکین نے آپ کا تعاقب کیا لیکن آپ کہیں نظر نہ آئے۔ انہیں ناکامی اور عدم دلچسپی کے احساس میں واپس آنا پڑا۔ اسی حالت میں ایک شخص نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو یہ واقعہ بتایا
اور کہا کہ میرا خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت علی علیہ السلام کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا اور آپ اہل ایمان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے ہیں اور باقی لوگوں کو یہ تکبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی، پانی اور ہر چیز سے محروم کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹی بھی لے لی، پانی بھی لے لیا اور نکل پڑے کہ کہیں مصطفیٰ کریم کا سراغ مل جائے۔ حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ آپ وادی پر نگاہ رکھیں اور میں پہاڑ کے دامن میں تلاش کرتا ہوں۔ آپ روتے ہوئے آگے بڑھی اور آپ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں جواب دیجئے، آپ کہاں ہیں؟ میری جان آپ پر قربان ہو۔ آپ کس وادی میں بھوکے ہیں؟ آپ کس وادی میں پیاسے ہیں؟ مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے گئے؟ حضرت خدیجہ رو رو کر التجا کر رہی تھی، ہے کوئی جو مصطفیٰ کریم کی مدد کر سکے؟ ہے کوئی جو مصطفیٰ کریم کو ہمیں ڈھونڈ کر دے سکے؟ مجھے کوئی بتائے کہ کیا کسی نے انہیں دیکھا ہے اور مجھے ان کے بارے میں کوئی بتا سکتا ہے؟ اسی وقت جبرائیل امی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ کے پیچھے بہت سارے فرشتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام دیا تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو میں ان لوگوں کو تباہ کر دوں، ان لوگوں کا نام و نشان تک نظر نہ آئے۔ تو رحمت للعالمین نبی نے رحمت کا اظہار فرمایا اور فرمایا میں رحمت کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب اور جزا پر راضی نہیں ہوں، خدا کرے میری امت کو بخش دے۔ جبرائیل امی علیہ السلام مجھے نہیں جانتے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ لیا اور جب پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں سلام دیا اور عرض کی کہ ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رونے سے آسمان کے فرشتے رو پڑے۔ آسمان کے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا، آپ نے ان کو جواب میں کہا انہیں خدا اور ہماری طرف سے سلام بھیجیں اور انہیں جنت کی بشارت دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ اور علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ پیشانی پر پٹی باندھ دیں۔ جب پٹی باندھ دی گئی تو حضور کو وہ گھر لے کر آئے۔ جب حضور تشریف لائے گھر کی صفائی کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خدیجہ حفاظت کے طور پر کھڑی ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر سے باہر نکلی اور چیخ کر بولی فرزان قریش کیا تم نے عزت نفس کھو دی ہے؟ تم نے اپنے قبیلے کی پیاری بیوی کے گھر گھومنا شروع کر دیا ہے۔ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں اور لوگوں کو تم پر ہنسنے کا موقع نہیں ملتا، اسے اپنے لیے اور اسے ہمیشہ کے لیے جہنم کو نہ خریدو، ذلت و رسوائی کو نہ خریدو۔ مشرکین نے جب حضرت خدیجہ کی گفتگو سنی تو ان کے سر کفر سے جھک گئے، شرم کے مارے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور آغاز فرمایا۔ نبی کریم پر کروڑوں سلام ہو، لاکھوں درود ہو۔ آپ نے لوگوں کو گمراہی اور رسوائی سے بچانے کے لیے ہر ایک قدم اٹھایا اور ہر ایک تکلیف کو برداشت کیا۔ اللہ اکبر! میرے نبی کریم کی اس مبارک زندگی کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔